جرمانہ ہوگا, 1 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے اگر کوئی اجازت پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کرے گا, اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے, یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, قانون آپ کے ہاتھ میں سے موجود ہے, آپ کا میزبان راؤ نوشاد. ناظرین, شادی کا لڈو جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے, لیکن دوسرا شادی کا جو لڈو ہے وہ کھا کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. اس حوالے سے جانیں گے کہ دوسرا شادی کا لڈو کھاتے ہوئے کون کس قسم کی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے آدمی, اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, قانون کیا کہتا ہے. آئیے طاہر چوہے صاحب کے پاس چلتے ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے, ان سے جانتے ہیں اس لڈو کے بارے میں. السلام علیکم چوہے صاحب. بہت شکریہ راؤ صاحب, انٹرسٹنگ ٹاپک آپ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اچھا چوہے صاحب, یہ بتائیے گا کہ شادی کا جو دوسرا لڈو ہے یہ اس کے بارے میں پاکستان کا ایک تو قانون کیا کہتا ہے, اور یہ بتائیے گا کہ یہ کرتے ہوئے اجازت کے حوالے سے کیا قوانین موجود ہیں. اچھا, دوسری شادی کے لیے اجازت جو ہے وہ ضروری کر دی گئی ہے کہ آپ پہلی بیوی سے, اگر آپ کی پہلے ایک بیوی ہے تو اس سے اجازت لیں, 2 بیویاں ہیں تو ان دونوں سے اجازت لیں, اور اس اجازت لینے کے بعد یونین کونسل سے, جو متعلقہ یونین کونسل ہے, اس سے سرٹیفکیٹ بھی لیں, اور پھر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کو سزا ہوگی, جرمانہ ہوگا, 1 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے اگر کوئی اجازت پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کرے گا, اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے, یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. اچھا چوہے صاحب, آپ نے جس طرح بتایا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پہلی بیوی کی اجازت لیں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ لوگ اجازت نہیں لیتے, تو کیا شادی ہو جاتی ہے اگر بغیر اجازت کی جائے؟ شادی ہو تو جائے گی, نکاح وہ جائز تو ہو جائے گا, لیکن جو پہلی وائف ہے, جو پہلی 2 وائفز ہیں, وہ اس کے خلاف کارروائی کروا سکتی ہیں. شوہر کو 1 سال کے لیے جیل میں وہ بند کروا سکتی ہیں, 5 لاکھ روپے تک وہ جرمانہ بھی کروا سکتی ہیں. جو خواتین سن رہی ہیں ہماری بات, اور وہ اگر ان کے میاں جو ہے وہ دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں, تو یہ بتا دیجیے گا کہ وہ کس حوالے سے کہاں جا سکتی ہیں, اگر ان کو علم میں آتا اچانک کہ خاتون کی کہ ان کے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے, پہلا سٹیپ انہیں کیا لینا چاہیے؟ اچھا, یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا سیکشن 6 ہے, وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. سیکشن 6 کا سب سیکشن 5 ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے, اس نے دوسری شادی کی ہے اس طرح پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر, تو وہ جو بیوی ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جا سکتی ہے, وہاں پر جا کے استغاثہ وہ دائر کر سکتی ہے کہ میرے شوہر ہیں فلاں شخص, انہوں نے میری اجازت کے بغیر, یونین کونسل سے سرٹیفکیٹ لیے بغیر انہوں نے شادی کر لی ہے, تو ان کے خلاف کیس چلایا جائے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے سرٹیفکیٹ نہیں لیا تھا, اجازت نہیں لی تھی, تو پھر ان کو سزا دی جائے گی. متعلقہ علاقہ جو مجسٹریٹ ہے اس کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے, اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی, کیونکہ اس میں لمبی چوڑی کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی, کوئی شہادت ریکارڈ نہیں کرنی ہوتی, تو فوراً 3-4 مہینے میں یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اچھا چوہے صاحب, ایک اور بڑا اہم سوال کہ ایک شخص جو ہمارا جو شریعت ہے وہ تو اجازت دیتی ہے کہ مثلا یہ دیکھنے میں آیا, کچھ رائے علماء کی پائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے بغیر شادی کر سکتے ہیں کنسنٹ کے بغیر, لیکن یہ جو لا ہے یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو پاس کیا ہوا ہے, تو یہ متصادم نہیں ہے دونوں؟ یہ کویسچن بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے, اس کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے, جس میں کہا گیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ, 4 تک شادیاں آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس میں لکھا ہوا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, عدل نہیں کر سکو گے, تو پھر فواحدتاً, پھر ایک شادی کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کویسچن کے اوپر, اس ایشو کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے, یہ جو قانون ہے یہ اگینسٹ دا انجکشنز آف اسلام ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, تو یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ شریعت کورٹ میں بھی گیا. یہ جو سیکشن 6 کا معاملہ ہے, شریعت کورٹ نے 2002 میں اس کے اوپر بڑا تفصیلی ایک فیصلہ دیا. PLD 2000 FSC پیج نمبر 1, اس میں اس نے کہا کہ یہ قانون جو ہے اگینسٹ دا انجنکشنز آف اسلام نہیں ہے. یہ جو یونین کونسل, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ شادی کرنا چاہتا ہے دوسری شادی, اس کو یونین کونسل میں جانا پڑتا ہے. یونین کونسل جو ہے وہ ایک ثالثی کونسل بٹھا دیتی ہے, اور اس ثالثی کونسل کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ عدل کر سکے گا, انصاف کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا, تو پھر یہ یونین کونسل جو ہے وہ بہتر ڈیسائیڈ کرے گی, بہتر فیصلہ کرے گی. آج کل کے ہمارے معاشی حالات بھی دیکھ لیں, ایک بندہ جو پہلے ہی وہ
अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बेहतर नान नफ़का नहीं दे पा रहा, वो दूसरी शादी कर लेता है, तीसरी शादी कर लेता है, तो ये तो अक्ल के भी ख़िलाफ़ है। तो आपको वो अगर यूनियन काउंसिल दूसरी शादी की इजाज़त का सर्टिफिकेट देती भी है तो वो सर्टन रिक्वायरमेंट्स, सर्टन कंडीशंस लिखी हुई हैं कानून में कि इन रिक्वायरमेंट्स को, इन कंडीशंस को अगर आप फुलफ़िल करते हो तो फिर उस बंदे को दूसरी शादी की इजाज़त दी जा सकती है। वो रिक्वायरमेंट्स, वो कंडीशंस क्या हैं? ये हो सकता है कि पहली बीवी जो है वो बांझ हो, वो मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उसके हाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो फिर तो वो जायज़ वो बनता है, तो फिर वो यूनियन काउंसिल दे देगी, इजाज़त नामा उसको दे देगी। या ये हो सकता है कि पहली बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई है, वो वापस नहीं आ रही, आपने उसकी वापसी के लिए दावा भी किया हुआ है कॉन्जुगल राइट्स का, हुकूक ज़नाशोई का, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीवी वापस नहीं आ रही। आप जाके बताते हैं जी ये देखें मेरे हक़ में डिक्री हुई है, लेकिन फिर भी बीवी वापस नहीं आ रही, तो मुझे इजाज़त दी जाए, तो फिर इस सूरत में भी वो इजाज़त दी जा सकती है। कुछ और भी कंडीशंस हैं, अगर उन कंडीशंस को वो फुलफ़िल करता है तो दैन वो इजाज़त दे दी जाएगी। अगर वो देखता है कि ये तो माशी हालात इसके पहले ही ख़राब हैं और पहले बच्चे भी हैं, इसके ज़रूरत नहीं है इसको दूसरी शादी की, तो फिर उमूमन जो है वो फिर इजाज़तनामा नहीं दिया जाता, फिर उसको सज़ा दी जाएगी अगर वो इसके बावजूद भी शादी करता है। तो साहब आपकी शादी हुई है? बिल्कुल मेरी शादी हुई है, तो शुक्र। आपका दूसरी बार सेहरा पहनने का ख्याल आया? नहीं, मैंने कहता हूँ एक दफ़ा लड्डू खाया, ये एक दफ़ा ही काफ़ी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक शख्स ने शादी कर ली बगैर इजाज़त के, उसकी जो बेगम है उन्होंने केस दायर किया, सज़ा होगी, तो क्या उसकी जो दूसरी शादी होगी अदालत वो ख़त्म करवा देगी या शादी कायम रहेगी? नहीं, शादी कायम रहेगी, वो निकाह जो है वो वैलिड होगा, उसको ख़त्म नहीं करवाया जा सकता। शरीयत के मुताबिक बस सज़ा हो जाएगी उसे। सज़ा जो है वो उसको भुगतना पड़ेगी अगर पहली बीवी कोर्ट में जाती है तो। जी नाज़रीन, आपने सुनी ताहिर चौधरी साहब की बातें दूसरी शादी के हवाले से कि क्या कवानीन मौजूद हैं, और अगर कोई शख्स अपनी बेगम की बग़ैर इजाज़त के, पहली बेगम की बग़ैर इजाज़त के शादी कर लेता है तो इस हवाले से पाकिस्तानी जो कवानीन हैं, जो लॉज़ हैं, वो क्या रास्ता दिखाते हैं। अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।